بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں سورہ کوثر پڑھتے ہی غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے۔ کروڑوں بھی مانگو گے نا تو انشاءاللہ رب کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کا ایک ایسا خاص الخاص عمل ہے، ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جس گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آج لیلۃ القدر کی رات یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے، آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند بن جائے گا۔ آپ کے بند کاروبار چل پڑیں گے، آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، مشکلات پیچھے ہو جائیں گی، تقدیر اور مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، لیلۃ القدر کی رات ایک بار سورہ کوثر کا یہ ایک رات کا عمل ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھنے سے اگر لیلۃ القدر کی رات کے خاص الخاص اعمال آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے تو پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اگر آپ ویڈیو سکپ کر کے دیکھیں گے نا تو بھائی نقصان آپ کا ہے۔ میرا کام تھا وظیفہ بتانا، وہ تو میں نے اسپیشل آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ باقی آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے یا نہیں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج آپ تھوڑا سا وقت اچھے طریقے سے اس وظیفے کو دے دو، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے یہ دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں جائیں گے۔ آپ کے پاس پھر پورا سال موجود ہے، بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا جائے۔ دوستو، آج جس بھائی بہن نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا نا تو سمجھ لیں کہ اس کے وارے نیارے ہونے والے ہیں، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، فائدہ آپ کا ہے۔ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، بس اتنا سمجھ لینا آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ اس لیے لیلۃ القدر کی رات یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، پھر پوری زندگی پڑی ہے، پورا سال موجود ہے، جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن آج کی رات تو چند منٹ اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لو۔ دوستو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھنا۔ آپ جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو ثواب کے نیت سے جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو ابھی شیئر کر دیں۔ دنیا کے جس کونے تک آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں، یہ نہ ہو کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ شیئر کرنا بھول جائیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اپنے ان پیاروں کے پاس اس ویڈیو کو پہنچا دیں جو واقعی ضرورت مند ہیں، جن کے پاس ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ دوستو، اپنے پیاروں کا احساس کیجئے، اپنے ہر پیارے کے پاس اس ویڈیو کو لازمی پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں، اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ ایک اچھے عمل کو شیئر کیا، اور آگے ان کو بھی تلقین کیجیے گا کہ وہ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جہاں تک ان کی رسائی ممکن ہے۔ دوستو، شب قدر وہ رات ہے جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کے آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے میں ہر کوئی اعمال کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر کوئی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتا ہے، رب کو منانے میں، رب کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ لیکن آج رمضان کی لیلۃ القدر کی رات میں سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص عمل ہے، اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں، کسی خاص رات میں، کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پھر رب کریم سے اگر آپ کروڑوں بھی مانگتے ہو نا تو اللہ کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ دوستو، رمضان کے مہینے کو امت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ رب کریم کو اللہ کے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ امت کے لیے رمضان کا مہینہ مختص کر دیا کہ جو بندہ رمضان میں نیکی کرے گا اسے نیکی کا 70 گنا زیادہ اجر دیا جائے گا۔ جو بندہ رمضان میں صدقہ خیرات کرے گا اس کے رزق کو کھول دیا جائے گا۔ جو بندہ ہر رمضان میں تہجد پڑھے گا اس کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر نیکی کا اجر و ثواب موجود ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، آپ نے تمام نیکیوں کے بارے میں، اجر و ثواب کے بارے میں بتایا، لیکن آپ نے روزے دار کے ثواب کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کا ثواب
اللہ اور روزے دار کے درمیان ایک راز ہے، جس کو چاہے گا جتنا چاہے گا جیسے چاہے گا اجر و ثواب سے نوازے گا۔ روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے ثواب کو تولنا ناممکن ہے۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ رمضان کے روزے میں صبح سحری کے وقت اپنی نیند قربان کرتا ہے، رب کی رضا کے لیے سحری کرتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، بے شمار نعمتیں سامنے ہونے کے باوجود اللہ کے خوف سے ہر چیز اجتناب کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، زبان کے گناہوں سے، آنکھوں کے گناہوں سے، ہاتھوں کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور شام افطاری کے وقت بھوکا پیاسا لاچار بے بس ہو کر افطاری کے انتظار میں جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو رب کی ذات دسترخوان کو وسیع فرما دیتی ہے، نعمتوں سے بھر دیتی ہے، اور افطاری کے وقت دسترخوان پہ ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے جو مانگتا ہے، رب فرماتا ہے فرشتوں، افطاری کے وقت روزے دار جو مانگے جتنا مانگے فوراً اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ اور جو بندہ رمضان کے روزوں کو چھوڑتا ہے، رمضان کی قدر نہیں کرتا، اللہ والو، آج ہماری ناکامی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ان دنوں کی، ان خاص مقبول مہینوں کی، ان خاص راتوں کی قدر نہیں کرتے۔ ابھی بھی بہت سے لوگ رمضان کے مہینے کو عام مہینوں کی طرح ہی گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے رجب کے مہینے کی قدر نہ کی، شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، شب معراج، شب برات کی قدر نہ کی۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور آج تیسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ ابھی آخری موقع ہے، یہ امت کے لیے انعامات لوٹنے کا مہینہ ہے، امت کے لیے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانے کا مہینہ ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ لیلۃ القدر کی رات یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا، غیبی فرشتہ رزق اور دولت لے کے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں سورہ کوثر کی برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے لیلۃ القدر کی رات سورہ کوثر کو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ ایک ایسا مستند، ایک ایسا مجرب عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج سورہ کوثر پڑھ کے رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم بے اولاد ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر سے چیک کروا لیا، بے اولادی کا تانا سن سن کے تھک چکے ہیں، تو آج لیلۃ القدر کی رات ہے، بے اولادی کے لیے سورہ کوثر پڑھ کے دیکھ لو، صاحب اولاد بھی بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ جو بیٹے کے خواہش مند ہیں وہ بیٹی کی نیت کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر میرے اللہ پاک نے چاہا تو بیٹا پیدا ہوگا، کیونکہ اس وظیفے کا مقصد رب کو منانا ہے۔ صحابہ کرام جب کبھی کوئی وظیفے پڑھتے، تسبیحات کرتے، اعمال کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو رب کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس کی حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، اس کی خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی، اس کے مقاصد میں آسانیاں بھی ہو جائیں گی۔ اور جو رمضان المبارک کے مہینے میں سورہ کوثر پڑھتا ہے، اس کی فضیلت و برکت بے حد آزمودہ ہے۔ آج دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کا تعلق ہے، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں لیلۃ القدر کی رات آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر یہ رب کریم کے قرآن مجید میں موجود ایک ایسی لاڈلی، پیاری، خوبصورت اور طاقتور صورت ہے کہ جس سے رب کریم نے اپنے پیارے حبیب پر تب نازل فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ پریشانی کا دور تھا تو رب کریم نے سورہ کوثر عطا فرمائی۔ جبریل امین سورہ کوثر کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، آپ کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ اس میں رب کریم نے فرمایا کہ ہم تجھے کوثر سے نہیں کثیر سے نوازیں گے۔ اگر آپ بھی زیادہ نہیں بہت زیادہ رزق اور دولت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جہاں بیٹھیں آپ کی ہر بات مانی جائے، ہر کوئی آپ کی طرف دیکھے، آپ کو سنے، آپ کی عزت کرے، آپ کی شہرت ہو، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، آپ رب کے سوا کسی کے محتاج نہ ہو، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو صرف لیلۃ القدر کی رات سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رزق، دولت، کامیابیاں، دنیا کی ہر شے خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ دوستو صرف لیلۃ القدر کی رات میں یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اتنے کمالات ہیں اس عمل کے کہ اگر میں آپ کو گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ لیلۃ القدر کی رات کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزارتے ہیں،
दोस्तों रमजान की कदर करें, लैलतुल कदर की रात की कदर करें। ये मौका है। घर के अखराजात, घर की बेसुकूनी, बेबरकती, लड़ाई झगड़े, पैसों की कमी, तमाम मसाइल का हल इस सूरा कौसर में मौजूद है। लैलतुल कदर की रात के इस अमल में मौजूद है। आपने इस अमल को एक बार मेरे कहने पे जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब करना क्या है, लैलतुल कदर की रात है। आप ये अमल किसी भी वक्त किसी भी जगह पे बैठ के कर सकते हैं। आप बावजू मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं लैलतुल कदर की रात की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूँगा, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ए अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। आज तमाम बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, बे औलादों को नरीना औलाद से माला माल फरमा। ए अल्लाह, जो तंग दस्ते हैं, बेकारी हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, अपने प्यारे हबीब के सदके कामयाबियां अता फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार हैं, शिफाई कुल्ली अता फरमा, बे औलादों को नरीना औलाद से माला माल फरमा। वो जो मजबूर हैं, बेबस हैं, ए अल्लाह तेरी रहमत के मोहताज हैं। आज अपने प्यारे हबीब के सदके मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। आमीन। दोस्तों एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। अब बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने एक बार दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके और काट के देख रहे हो, लेकिन अब लैलतुल कदर की रात का खास अमल बताने जा रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपके वीडियो स्किप करके या काट के देखने से अमल का कोई खास हिस्सा, वजीफे की कोई खास बात आपसे मिस हो गई तो पूरा साल पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये रात साल में एक बार आती है। और इसलिए बेहतर यही है कि लैलतुल कदर की रात के इस अमल को, इस वजीफे को तवज्जो ध्यान के साथ वीडियो को मुकम्मल देख लिया जाए ताकि किसी भी तरह से कोई गलती कोताही ना हो सके। अब एक बार दुरूद पाक सवाब की नीयत से मेरे साथ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है। आपने या घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत, मनपसंद नौकरी, शादी, जिसको जो चाहिए, जिसकी जो हाजत है, जो ख्वाहिश है, रब करीम से मांगते चले जाएं, क्योंकि आज मांगी गई हर दुआ इंशाअल्लाह आपकी कबूल हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज आप रब करीम से हाथ उठा के, मंगता बन के, भिखारी बन के, फकीर बन के जो मांगेंगे इंशाअल्लाह वो आपको मिल के रहेगा। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से रब की अजमत के मुताबिक मांगना, रमजान की बरकत के मुताबिक मांगना, लैलतुल कदर की बरकत के मुताबिक मांगना। आज जिसको जो लगता है कि मेरी ये हाजत नामुमकिन है, आपका जो मकसद आपको नामुमकिन लगता है, रब के वो सिर्फ एक कुन का मोहताज है। आपने रमजान के लैलतुल कदर की रात में ये वजीफा पढ़ना है। अपने मकसद को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और फौरी तौर पर पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है। आज हर कोई चाहता है कि नजर करम हो जाए, क्योंकि जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, फिर बिगड़े काम समझ जाते हैं, दुनिया और आखिरत समझ जाती है, रिस्क और दौलत मिल जाता है। आज आपने रब करीम के दो नामों को पढ़ना है। आपने या अल्लाहु या करीमु को पढ़ना है। या अल्लाहु या करीमु मिला के पढ़ा तो एक बार हो गया, या अल्लाहु या करीमु मिला के पढ़ा तो दो बार हो गया, या अल्लाहु या करीमु मिला के पढ़ा तो तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाहु या करीमु को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, या करीमु का मतलब क्या है कि ए करम करने वाली जात। और आज हम सिर्फ एक नजर करम के मोहताज हैं। जो ख्वाब लगता है कि काश हमारे पास ये भी हो, हमारी ये हाजत पूरी हो जाए, हमारी ये खुशियां पूरी हो जाए, एक नजर करम की देर है दोस्तों, हमारी जिंदगी का मुकद्दर बदल जाएगा।
ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، پورے سال کے رزق دولت کامیابیوں کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ غیبی فرشتے ہر طرح کی کامیابی لے کے ہمارے قدموں میں آ جائیں گے۔ صرف یا اللہ یا کریم کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو ملا کے پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا، آپ نے یا اللہ یا کریم کو ملا کے پڑھنا ہے، یا اللہ یا کریم ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا اللہ یا کریم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے ضد کر کے بچوں کی طرح گر گڑاتے ہوئے لاڈ کر کے جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، صرف 11 بار یا اللہ یا کریم پڑھنے سے آج مجھ پر، آپ پر، ہم سب پہ نظر کرم ہو جائے گی، رب کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی، ہم سب پہ رحم کی نظر کرم ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر میرا نہیں خیال اور کیا چاہیے۔ یہ رمضان کی لیلۃ القدر کی رات کے خاص و خاص اعمال ہیں، یہ مستند اور مجرب اعمال ہیں، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتے۔ آج اس عمل کو پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ جب کوئی وظیفہ توجہ دھیان خلوص و نیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو 11 بار یا اللہ یا کریم ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، یا آپ کے دل کو اچانک سے سکون محسوس ہو، تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کے آ چکے ہیں، بگڑے کام سنور جائیں گے، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یا اللہ یا کریم 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہیں تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ دوستو، چند منٹ کا عمل ہے، میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ اس عمل کو صرف چند منٹ میں پڑھ لیں گے، اس لیے آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، لاڈلی اور طاقتور سورت ہے، یہ سب کو زبانی یاد ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ سورہ کوثر ایک ایسا خاص عمل ہے، ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جب آپ کے حالات آپ کو بے بس کر دیں، آپ بے بس لاچار مجبور ہو جائیں، کل راستہ بند ہو جائے، ہر طرف رکاوٹیں بندشیں ہو جائیں، تو سورہ کوثر کو پڑھ لیجئے۔ یہ سورہ کوثر تقدیر کے بند تالوں کو ایسے کھولتی ہے جیسے رات دن میں بدل جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو بے صبرے ہیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، راتوں رات اس کے پاس گاڑیاں، بنگلے، جائیدادیں آ جائیں، تو آج جس مقصد کو لے کے بیٹھو گے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد اپنے مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہیں، چلتا کاروبار بند ہو گیا، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، آپ کے کئی ایسے کام ہیں جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج لیلۃ القدر کی رات میں سورہ کوثر پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ تمام بندشوں کا، تمام رکاوٹوں کا، تمام نظر بد اور حسد کا ایسا علاج ہے کہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی کا، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، بند کاروبار چل پڑیں گے، جس دکان پہ گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی سب کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں سورہ کوثر پڑھنے والے کا رزق 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو خدا را میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج لیلۃ القدر کی رات سورہ کوثر کو پڑھ لینا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ پڑھنے والا جو مانگتا ہے رب کی ذات مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ عطا کر دیتی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 2 बार होगी, फिर पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस तरह से आपने सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान इंशाअल्लाह गैबी फरिश्ते आएंगे, आपके घर में रिस्क और दौलत रख जाएंगे, आप पे रहमतों बरकतों की बरसात हो जाएगी, आपके बिगड़े काम समझ जाएंगे, पूरे साल का रिस्क खुशियां हर शय खुद चल के आपके कदमों में आ जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो पूरी उम्र ना मिल सका, आज लैलतुल कदर की रात सिर्फ 11 बार सूरह कौसर पढ़ते साथ ही इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आप 11 बार सूरह कौसर को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने तवज्जो के साथ दिल ही दिल में मांगना शुरू कर देना है। लेकिन 11 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान अगर आप 11 हाजात को, 11 ख्वाहिशात को, 11 मकासद को भी लेके बैठोगे ना तो इंशाअल्लाह वो पूरे हो जाएंगे। ये अमल पढ़ते दौरान जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए मांगते चले जाना। ये रमजान का महीना है, ये बरकत वाला महीना है, ये लैलतुल कदर की रात है। इस महीने में मांगने वाले कभी खाली हाथ नहीं उठाया जाता। इस महीने में मांगने वाले की झोलियां भर दी जाती हैं, नस्लें आबाद हो जाती हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, ये वजीफा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आखिर में इस छोटे से अमल को पढ़ लेते हैं जो इस अमल का हिस्सा है, आपने तीसरे नंबर पर रब करीम का एक नाम पढ़ना है। ये नाम रब करीम को इतना पसंद है कि इस नाम को पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावात बन जाता है, यानी मुंह से जो निकालता है इसे मिल जाता है। अगर आप भी मुस्तजाबुद दावात बनना चाहते हैं, अपने मुंह से निकली हर हाजत को पूरा कराना चाहते हैं, हर बात को पूरा कराना चाहते हैं, तो या हय्यू या कय्यूम को पढ़ के देखिएगा। या हय्यू या कय्यूम ये रब करीम का एक ऐसा इस्म आज़म है। काबरीन फरमाते हैं कि बेहद तहकीक के बाद ये साबित हो गया कि अल्लाह के 99 नामों में से हर एक नाम की अपनी कदर कीमत है, हर नाम बेहद ताकतवर है। लेकिन या हय्यू या कय्यूम एक ऐसा इस्म आज़म है जिसे पढ़ने वाला रब करीम से जिस हाजत को लेके बैठता है वो मसल्ला छोड़ने से पहले पहले पूरी हो जाती है। आज जिस मकसद को आप पूरा कराना चाहते हैं, जिद करके या हय्यू या कय्यूम पढ़ते चले जाएं। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा भी दौलतमंद बन जाएगा। आपकी दुकान, दफ्तर, कारोबार में कामयाबी, तरक्की, अरूज आपका मुकद्दर हो जाएगी। आपने या हय्यू या कय्यूम को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जो कीजिएगा, आपने आखिर में या हय्यू या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूम मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम को झूम कर इस अंदाज में पढ़ना है कि रब की जात सुन रही है और आप पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या हय्यू या कय्यूम को बताए गए तरीके से पढ़ने से रब की जात आपसे राजी हो जाएगी। गैब से फरिश्ते रिज़्क और दौलत लेके आ जाएंगे, आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये रमजान की लैलतुल कदर की रात का खासुल खास अमल है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश की है। आपने इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पे उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अब वजीफा मुकम्मल हो चुका, अब रब करीम से मांगने का वक्त है, खजाने लूटने का वक्त है। आपने दोनों हाथ उठा के रब करीम से दुआ करनी है। आप जिद करके मांगिएगा, प्यारे हबीब के वसीला जलीला से मांगिएगा। इंशाअल्लाह आपके मुंह से निकली हर हाजत, हर दुआ गैब से पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज रब करीम से मांगने का वक्त है। बहुत से लोग वजीफे पढ़ते हैं लेकिन मसल्ला छोड़ के निकल जाते हैं। वजीफे रब को मनाने का, रब को राजी करने का एक तरीका है और दुआ अपने इनामात लेने का तरीका है। आपने दुआ को तवज्जो और ध्यान के साथ, खुलूस नियत के साथ मांगना है। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको हामियों नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।